ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ آسٹریا کا، اور جیسا کہ آپ نے کل وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال دیکھا، اور اسی طرح انہوں نے پاکستان آسٹریا فورم سے بھی، بزنس فورم سے بھی ان کا خطاب جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے کچھ اقتباسات بھی آپ کے سامنے رکھے، وفود کی سطح پر جو ملاقاتیں ہوئیں وہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچین اسٹاکر کی مشترکہ صدارت میں موجود تھے۔ پاک آسٹریا بزنس روابط کو فروغ دینے پر اتفاق پایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچین اسٹاکر نے ویانا میں فیڈرل چانسلری آف آسٹریا میں مصروف آسٹریین اور پاکستانی کمپنیوں کے سی ای اوز کی مشترکہ فورم کی صدارت بھی کی۔ انتہائی اہم یہ دورہ ہے ناظرین، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یورپ اور پاکستان کے جو روابط ہیں ان کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ تمام تر جو وسائل اسے بھی بروئے کار لا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سی ای اوز فورم میں قابل تجدید توانائی بچت، صنعتی پیداوار و تعمیرات، آئی ٹی، ٹیکسٹائل، سرجیکل آلات، لیدر، سپورٹس، مصنوعات، صحت، سیاحت اور مہمان نوازی اور خوراک و زرعی صنعتوں سے وابستہ کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت بھی کی۔ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ جو تھا وہ فورم تھا، جس میں وزیر اعظم نے بڑی تمام تر تفصیلات سامنے رکھی، جو اپنا پوٹینشل ہے اور کس طرح اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جوہری توانائی یعنی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل سے وزیر اعظم کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ویانا میں ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جوہری توانائی کا یہ بین الاقوامی ادارہ ہے، اور پاکستان کے نہ صرف کردار کی بلکہ پاکستان کے حوالے سے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی اس ملاقات میں موجود تھی۔ وزیر اعظم نے کینسر کی تشخیص اور علاج، زراعت، نیوکلیئر پاور جنریشن اور صنعتی اپلیکیشنز کی کردار کی IAEA جیسے شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے ذمہ داران استعمال کو فروغ کے درمیان، اور جو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مضبوط شراکت داری ہے اس پر بھی زور دیا گیا ہے۔ لیکن IAEA کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو انتہائی مؤثر، مربوط، مضبوط اور پوری دنیا میں ایک محفوظ پروگرام قرار دیا گیا ہے IAEA کی جانب سے، اور یہ پاکستان کو اس کا کریڈٹ ناظرین جاتا ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام نیوز میں موجود ہیں نازیہ مصطفیٰ، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خالد قیوم صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس آسٹریا کے دورے کو؟ بزنس فورم سے خطاب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IAEA کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ تھرو آؤٹ اگر دیکھیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سر؟ گلوبل امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کا ریجنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، اس کے اثرات تو جلد آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ایسے کہا جاتا ہے نا کہ محبت اور نفرت بندہ اپنی مادری زبان میں کرتا ہے، لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر ان کی زبان میں بات کرتے نظر آئیں تو یہ ان سے ایک تعلق اور محبت کی نوید ہوتی ہے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں پر ان کی لیڈرشپ کے سامنے جب جرمنی میں بات چیت کی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں، یہ ایک روایتی سفارتی عمل نہیں جو آسٹریلیا کا دورہ ہے، یہ ایک علاقائی اور عالمی تناظر میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو میٹنگز تھی، 2 طرفہ جو میٹنگز ہوئی ہیں مختلف شعبہ جات کے اندر، انہوں نے پاکستان سے تعاون کی بات کی، اس حوالے سے انہوں نے اقدامات کی، لیکن سب سے اہم بات جو آج پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا UN کے پلیٹ فارم سے وہاں پر ویانا میں، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس خطے کے چیلنجز کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات موسمیاتی تبدیلی کی بات کی، اور موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات، اس حوالے سے انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا، اور یہ بتایا کہ اس میں پاکستان کا کوئی حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر بڑے مضر پڑے ہیں، لیکن پاکستان نے ساری صورتحال سے نپٹا بھی ہے۔ لیکن عالمی تناظر میں جس طرح دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تھی ویسے مدد نہیں کی۔ دوسری بات انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کی کہ دہشت گردی ایک عالمی ایشو تھا۔ پہلے پاکستان کی افواج نے یہ جو ایک بڑی جنگ تھی اسے جیتا، اس کے بعد اس سے علاقائی فورم پہ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کے سدباب کے لیے اقدامات کیے ہیں، اس سے
انہیں آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم نے اس خطے میں سے دہشت گردی کی جڑیں بھی کاٹنی ہیں اور اپنے خطے کے اندر استحکام لے کے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی محاذ پر اگر ایک پازیٹیو چیز سامنے آ رہی ہے، پاکستان نے اپنے سارے سفارتی عمل کو معاشی صورتحال کے ساتھ منسلک کیا ہے. اور دیکھیں بات ہے کہ آج اگر آپ دنیا پہ نظر ڈالیں تو بڑا ایشو ایک معاشی ایشو ہے، اور وہی ملک سروائیو کر رہے ہیں جو معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نظر آتے ہیں. اور پاکستان نے مشکل صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ مشکل صورتحال کے اندر پاکستان کی آج کی لیڈرشپ نے پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا ہے، اور آج پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پاکستان کو معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے سرگرم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے وزٹس کے دوران پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی اور پاکستان کے آرمی چیف کو بھی پذیرائی مل رہی ہے. جہاں تک آپ نے جوہری پروگرام کی بات کی ہے تو یہ پاکستان کا اس حوالے سے کیس دنیا جانتی ہے، اور پاکستان نے پہلے روز سے اس جوہری پروگرام کو منسلک کیا ہے امن کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ. اور پاکستان کے اس ذمہ دارانہ طرز عمل کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے 10 مئی کے بعد، کہ دنیا میں پاکستان کا ایک ذمہ داری کا پوسچر بنا ہے، اس لیے بنا ہے کہ جب پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تھی تو یہ پاکستان تھا جس نے جارحیت کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہماری دفاعی پالیسی ہے، اگر کوئی ہم پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی نے بیرونی محاذ پر پاکستان کا ایک بڑا رول بنایا ہے. اس خطے کے اندر پاکستان چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن پاکستان کا ایک بڑا کردار سامنے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا آسٹریلیا کا، اس کے اچھے اثرات جو ہے آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. اچھا خالد قیوم صاحب، سلمان غنی صاحب نے تو وہ تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا، لیکن اس میں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے. پاکستان کی ہچکولے کھاتی ہوئی جو سفارتکاری تھی اور معاشی اہداف کا جو حصول تھا اس میں ناکامی کی ہم اگر بات کریں تو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت نے غیر معمولی فیصلے کرتے ہوئے اور خاص طور پر سیاسی جماعت بالخصوص پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو کمپرومائز کیا، لیکن ریاست کے لیے انہوں نے یہ کمپرومائز کرتے ہوئے آج اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یورپ کی بات کریں، ویسٹ کی بات کریں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں، جنوبی ایشیا کی بات کریں، پاکستان کا ڈنکا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. اس تسلسل کو مزید کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، پاک بھارت جنگ میں جس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور بھارت کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو کردار ہے وہ نمایاں ہوا. اور سلمان غنی صاحب نے درست سمت میں یہ نشاندہی کی کہ پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں بین الاقوامی سطح پر، پاکستان کی جو قیادت ہے، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز، انہوں نے کامیاب جو سفارتکاری ہے اس کو اکنامک ڈپلومیسی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو دنیا میں عزت افزائی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم کا سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے پر ہے. اور پاکستان میں خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں لانے پر ہے. اور اس میں بھی یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے آسٹریلیا کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر سفارتکاری کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اس خطے کے اندر یورپ کے ساتھ خاص طور پر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہماری بین الاقوامی سطح پر ٹریڈ ہے، اور خاص طور پر ہماری جو ایکسپورٹ ہے، ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا 30% جو ہے وہ جی ایس پی پلس کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے وہ یورپ کے ساتھ منسلک ہے. اور اس میں بھی آسٹریلیا نے پاکستان کی بھرپور طریقے سے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے معاملے پر پاکستان کے موقف کو انڈورس کیا. اور یورپ کے ساتھ پاکستان کی نہ صرف تجارت جو ہے وہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ ہے، بلکہ یہ جو ٹریڈ ہے پاکستان کی وہ سرپلس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا سب سے بڑا جو انحصار آپ کو نظر آتا ہے وہ ترسیلات زر ہیں جو اوورسیز پاکستانی پاکستان بھجواتے ہیں.
اور اس میں جس طرح 1 کروڑ کے قریب پاکستانی پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ وہاں پر بطور اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں، اس یورپ کے اندر، اس خطے کے اندر بھی جو ہے وہ 22 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ترسیلات زر جو ہے وہ یورپی ممالک سے بھی پاکستان آ رہی ہے۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی یورپ کے طرف سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے وہاں پر جو آسٹرین جو کمپنیاں تھیں ان کے جو سی اوز تھے ان سے بھی، اور جو اس حوالے سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، وہاں جو آسٹرین انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بھی خاص طور پر جو ہے ان کو درخواست کی۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانے، دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور اقتصادی تعلقات اور معاملات جو ہیں ان کو مزید آگے بڑھانے، اور خاص طور پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ AI کے شعبے کے اندر اور اس کے ساتھ منرلز کے اندر، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اور انرجی سیکٹر کے اندر بھی جو ہے وہ خاص طور پر سرمایہ کاری کی پیشکش جو ہے وہ جی خالد کریم صاحب، کیونکہ یہ جو ایک معاشی پہلو تھا GSP کا درجہ جو تھا جس پر آپ نے بات کی، تو میں آپ کی طرف آؤں گا نازیہ۔ بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی، تو کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، پاکستان کا جو اس میں کلائمیٹ میں کنٹریبیوشن ہے۔ ہم اگر پہلے گلوبل ارتھ سمٹ سے لے کر اب تک کی بات کریں تو سب سے زیادہ پاکستان جو ہے سر فہرست نظر آ رہا ہے جو اس میں کام کر رہا ہے۔ کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان کا کلائمیٹ کو لے کر جو سٹانس ہے اس کو، اور پھر IAEA کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پاکستان کے تجربات، مہارت اور پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تکنیکی مہارت جو ہے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو اعلیٰ درجے کا قرار دیا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے پہلے اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں یا موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس پر جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اس میں جو کردار ہے یا حصہ ہے صرف 1% ہے، بلکہ لیکن جو ہمارا نقصان ہوا ہے، جو ہمارا نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال بھی دی جیسا کہ جو سیلاب کی صورتحال تھی ابھی 1 سال پہلے 2 سال پہلے، جو بھی سیلاب جتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کتنا ہمارا اس میں نقصان ہوا ہے۔ تو پاکستان اس حوالے سے جو اقدامات کر رہا ہے وہ سبھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا بھی کلائمیٹ کو لے کے کافی زیادہ ان کے کنسرنز ہیں، اور اس پہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس پر سب کو جو ہے مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے اسی فورم پر بات کی اور اس چیز کی نشاندہی کی کہ پاکستان جو ہے اس میں اتنا حصے دار نہیں ہے جتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کو کلیکٹیولی ہی اس ایشو کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ باقی پاکستان کے جو اگر ہم ان کی ٹیکنیکس کی بات کریں یا ان کے انجینئرنگ کی بات کریں، ان کے پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے نو ڈاؤٹ اس کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی، اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ابھی AI کی اگر ہم بات کریں تو اس شعبے میں پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ باصلاحیت ہیں، اور ابھی پاکستان نے اپنے AI کے شعبہ میں بہت زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں ان کو آرڈرز ملے ہیں اور بہت زیادہ وہ جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں اس سے۔ اور اسی حوالے سے پاکستان نے کل وزیر اعظم نے جب فورم سے بزنس فورم سے خطاب کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی نشاندہی کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں۔ اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ انہوں نے AI اور IT سیکٹر کی بات کی، انہوں نے منرلز کی بات کی، ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے، اور اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو ہمارے جو گورنمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری AI ہے اس میں ہم اپنا بہت زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اس کو اتنا کلیکٹیولی دیکھنا ہے، صرف بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ MOUs بھی ہو جاتے ہیں، ایگریمنٹس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تبھی اس کے جو فروٹس ہیں یا ثمرات ہیں وہ لوگوں تک یا نوجوانوں تک پہنچتے ہیں جب ان پر ہم عملی طور پر کچھ کرتے ہیں اور ان کا فالو اپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اچھا نازی، مجھے یہ بتائیے گا کہ IAEA آپ بھی جانتی ہیں بڑا ایک مستند ادارہ ہے جو کہ جوہری توانائی کے حصول کے لیے بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی رہتا ہے، تو پاکستان کے سیاستدانوں کی اور تکنیکی مہارت کی جو تعریف ہے اس کا گلوبل کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پڑوسی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس حوالے سے بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، اور خود جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ تو فروخت کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے ہیں۔
جی بالکل، پاکستان نے دیکھیے اس میں ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اپنی وہ جو جوہری توانائی جو ہے اس کو جو لنک کرتا ہے وہ اپنی اس میں اس کو نیگیٹو چیزوں میں ہم نہیں لے کے جاتے ہیں, ہم اس کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں کہ ہیلتھ کے شعبہ میں جو ابھی ان کے جو ایگریمنٹ ہوا ہے, جو ان کے ساتھ MOU ہوا ہے, تو اسی چیزوں کو اگر ہم لے کے دیکھیں تو پاکستان نے کبھی بھی اپنی انٹینشنز جو ہیں وہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں رہی ہیں, ہماری ہمیشہ مثبت رہی ہیں, اور پاکستان کی اس چیز کی تعریف بھی کی گئی ہے. اگر آپ نے بھارت کی مثال دی, بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو میڈیا جیسے پروپیگیٹ کرتا ہے چیزوں کو, اور وہ کچھ بھی کر دیتا ہے جو نہیں ایگزسٹ کرتا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ابھی بھارت کو اتنی سبکی ہے, مودی صاحب کو بھی اتنی سبکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی اگر ہم ٹرمپ کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کہاں سے وہ رافیل 5 سے شروع کر کے پھر 6, 7, 8, 9 اب 10 رافیل تک آ گئے. تو وہ ان کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی دماغی حالت ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو سیریس لینے کی تو ایسا ضرورت نہیں ہے. وہ رافیل جو ہے جن کو وہ رافیل کہتے ہیں شاید وہ رافیل ہو گئی ہے ان کی, وہ سلمان غنی صاحب. میں جس طرح شازیہ نے بھی یہ بات کی کہ بھارت کا جو ہے پروپیگنڈا وہ تو اپنی طرف ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے سر, یہ فیٹف کے حوالے سے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی تمام تر کوششیں جو ہے وہ کی بھارت نے, فیٹف کے حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری طرف سے بھی ان سیفڈ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو ہے فیٹف کو کہنا چاہیے کہ بھارت کو بلیک لسٹ کرے, کیونکہ بھارت کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہے اور وہ ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ نیوکلیر پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک تاریخ ہے کہ سب سے پہلے خود انڈیا نے 74 میں دھماکے کیے, جہاں سے پاکستان کے اندر تحریک پیدا ہوئی. چونکہ ہمارا دشمن جو ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی, اور پھر پاکستانی سائنسدانوں نے اپنی کیپیسٹی کے اندر پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں اس نے دوبارہ دھماکے کیے, پاکستان کو میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ علاقائی صورتحال میں وہ اس علاقے کا چودھری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکا ہے. اور یہ جو جب ہم 10 مئی کی بات کرتے ہیں, 7 مئی کو اس نے پاکستان پر جو جارحیت کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 12 اپریل 17 اپریل میں نریندرا مودی صاحب کی سپیچ سن رہا تھا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے, ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. وہ ہمیں دہشت گردی کے ساتھ لنک کر رہا تھا. اس شر میں سے خیر پاکستان کے لیے نکلی. دیکھیں پہلگام واقعہ, اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ, اڑی کا واقعہ, وہ اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ اپنے حق میں کیش کروانے کی کوشش کرتے تھے خود کر کے. آپ اس وقت دنیا پر اگر نظر دوڑائیں تو کبھی جو ملکوں کی لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہوتی ہے انتہا پسند, شدت پسند بھی ہوتی ہے, لیکن ملکوں کی لیڈرشپ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. تو آپ جس انڈیا کی بات کر رہے ہیں, 2014 سے مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہیں, تو اس 10 سال کے اندر اس شخص کی انتہا پسندی, شدت پسندی, انڈیا کی دہشت گردی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. اور پاکستان کا دیکھیں بات ہے کہ ہم دفاعی اعتبار سے تو خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ آج اگر پاکستان کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے اور پاکستان اپنی سفارتکاری کو معاشی ترقی کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہمارا بڑا چیلنج یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ بھی موجود ہے, ہمارے پاس مواقع بھی موجود ہیں, اور پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے, پاکستان کی نوجوان نسل ایک ذہین نوجوان نسل ہے. دراصل ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اندرونی استحکام قائم کرنا ہے. دیکھیں ملک اور قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, قومی مفادات کے حوالے سے کبھی کوئی دو آرا نہیں ہوئی. کچھ لائنز ڈرا ہوتی ہیں, ان پہ کبھی سیاست نہیں ہوئی. یہ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کے اندر اندرونی استحکام کی بجائے اندرونی انتشار کی کیفیت طاری کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں اس کا سدباب کرنا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان آج دنیا بھر کے اندر پاکستان کے بارے میں ایک میسج تو چلا گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے, لیکن اس پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے,
کہ اس میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی، ہمیں معاشی حوالے سے مضبوط بننا ہے، ہمیں معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے، پوٹینشیل بھی موجود ہے، لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف سیاستدان نہیں یا حکمران نہیں، پاکستان کے تمام طبقات کو پاکستانیت کے جذبے کو بروئے کار لا کر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائد اعظم کا اور اقبال کا پاکستان بنے گا اور پاکستان ایک مشعل راہ ہوگا۔ اچھا، مجھے سلمان غنی صاحب اسی حوالے سے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، جہاں ٹائمز آف انڈیا کی بات کرتے ہیں یا ہم دا ہندو کی بات کرتے ہیں یا ہندوستان ٹائمز کی بات کرتے ہیں، یہ وہ اپنے ان کے جریدے اور اخبارات ہیں جن کو وہ مستند کہتے ہیں۔ ان کے مطابق بھارت کے اندر جو ہے وہ بنیاد پرستی جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، تنگ نظری جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہندو انتہا پسندی جو ہے اس نے سیکولرزم کا چہرہ بالکل بگاڑ دیا ہے اور مسخ کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں ہم اگر بات کریں تو جہاں پرائم منسٹر نے ہمارے آسٹرین چانسلر کو یہ کہا کہ ہماری مور دین 60% جو پاپولیشن یوتھ پر مشتمل ہے ان کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابل جو ہندوستان ہے سر وہ تو بجرنگ دل اور سنگ پریوار میں نوجوانوں کو شامل کر کے سر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو اس پہ دو چیزیں ہیں، دو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں۔ جہاں تک مودی صاحب سمبل ہیں انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا، یہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد وہ جس ایجنڈے پہ کاربند ہے اسی پہ کاربند ہو کے آج ہندوستان کے اندر اقلیتوں کا جینا جیرن کر دیا گیا ہے۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، 8 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کی گئی ہے۔ آج مودی صاحب وہ جو شائننگ انڈیا کے نام پہ بستگدار آئے تھے وہ خود ان کی وبال جان بن گئے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ انڈیا کا میڈیا کہتا ہے کہ اب سارے مسائل کا حل جو ہے مودی صاحب سے نجات میں ہے۔ اس لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ انتہا پسند ہوتی ہے، لیکن ملکوں کی لیڈرشپ، جب ملک ہو بھی نیوکلیئر پاور، اگر ان کی لیڈرشپ شدت پسند ہوگی تو ان سے صرف علاقائی بالکل، جب بطور ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کو اسپانسر کیا جائے۔ مودی صاحب جب سے بستگدار آئے ہیں، بالکل ایک بات جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا سلمان غنی ایک صاحب۔ پلس پوائنٹ پاکستان کا دیکھیں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے، پاکستان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ جی خالد قیوم صاحب جس طرح سلمان غنی صاحب کی بات کر رہے تھے، پاکستان نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے۔ جی سلمان غنی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے خالد قیوم صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو کس طرح جو ہے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے ذکر نریندر مودی کا بھی کیا۔ خیر نریندر مودی کے حوالے سے تو اور بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک اے آئی امپیکٹ سمٹ ہوا، اس کا جب افتتاح ہوا، بدنظمی وہاں پہ دیکھی گئی، طویل قطاریں تھے، انتظامی کمزوریاں، سیکیورٹی وجوہات پر نمائش جو ہے اس کی ہم بات کریں تو حال کو خالی کرانا پڑ گیا۔ یہ تو صورتحال ہے سر، اتنا امپورٹنٹ سمٹ تھا، اس کو بدنظمی کا شکار کر دیا گیا۔ یہ پوری بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ کس طرح اس کو مانیٹر کر رہی ہے انڈیا کو؟ دیکھیے کہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے جس طرح ہندو انتہا پسندی کی جو سوچ وہاں پر پروان چڑھائی جا رہی ہے نریندر مودی کی طرف سے، اس پر جس طرح گفتگو کی ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کی جد و جہد کر رہے تھے، پاکستان بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو شاید ان کی بھی سب سے بڑی جو سوچ ان کے اندر تھی وہ اسی جو انتہا پسندانہ سوچ جو بھارت کے اندر وہاں پر اس وقت پائی جاتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی، اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا بانی پاکستان میں کہ بھارت کے اندر جو ہے نریندر مودی جیسے حکمران جو ہیں اب وہ بھی آ سکتے ہیں جو اس کو بھارت کو جو ہے وہ ایک ہندو سٹیٹ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہاں انتہا پسندی کو فروغ دے سکتے ہیں، وہاں اقلیتیں غیر محفوظ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور وہاں اقلیتیں جو ہیں صرف مسلمان وہاں پر غیر محفوظ نہیں، مسلمانوں پر وہاں پر حملے نہیں ہو رہے، اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کرسچن جو ہیں اب وہ بھی غیر محفوظ ہیں، ان کے گرجا گھروں پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سکھ کمیونٹی جو ہے اب وہ بھی بڑی متاثرہ فریق وہاں پر بن چکی ہے، اور نچلی درجے کے نچلی ذاتوں کے جو ہندو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حقوق نہیں ہو رہے۔ وہاں پر جو بدھ مت ہیں، کبھی ان کا نام سنا ہے، وہاں بدھ مت بھی رہتے ہیں،
کبھی ان کو بھی حقوق دینے کی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور یہی انتہا پسندانہ سوچ تھی جس کی بنا پر پھر 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اور پھر 98 میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ایٹمی دھماکے کیے گئے، اب وہ اس طرح کی جو سوچ ہے بھارت کے اندر جس کو اس وقت جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے، اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھی یہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھانا پڑے، اور وہاں پر جس طرح بد نظمی کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پر جو اے آئی کی سمٹ ہو رہی ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر جو ہے بھارت کا جو منفی جو رویہ ہے اور وہاں پر جو بد نظمی ہے اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کا جو ہے وہ پیغام وہاں پر کیا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کانفرنس کے اندر، اس سمٹ کے اندر بھارت جو ہے اس صورتحال میں وہاں مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں خالد قیوم صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں نازیہ مصطفیٰ جو ہے اس کا بھی ٹیک چاہوں گا کہ ایک تو اس اے آئی سمٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈیجیٹل کیو آر کوڈ اور فزیکل پاسز کے ابہام کا سامنا سوشل میڈیا پر انتظامات کو شدید تنقید کا جو ہے نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور برطانوی خبر ایجنسی کے مندوبین نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ بدترین بد انتظامی، بالکل بدترین بد انتظامی جو تھی وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، لوگوں کے وہاں پہ جو انہوں نے اپنے اپنے بوث بنائے ہوئے تھے، وہاں پر جانے کے لیے ان کو ایکسیس نہیں ملی۔ اس کے 2-3 ریزنز تھی۔ ایک تو وہاں پہ یہ تھا کہ اتنا زیادہ وہاں پہ رش تھا کہ ان سے وہ مینج نہیں ہوا، اتنی لمبی لمبی کیوز تھیں کہ لوگوں کو اپنے بوث تک جانے کا بھی ان کو وہ جا ہی نہیں سکے۔ پھر جب وی وی آئی پی موومنٹ تھی، وہاں پہ مودی صاحب جب آئے ہیں اس کے بعد ان کو وہ ہال وہ جگہ ساری خالی کرا لی گئی اور لوگوں کو بھی وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا۔ تیسری جو وجہ وہاں پہ لوگوں کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ جو انٹرنیٹ تھا، جو لوگ رومنگ پہ تھے، جو باہر کے کنٹری سے آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنا چیزوں کو مینج ہی نہیں کر سکے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی اس طرح سے ایکسیس ہی نہیں ان کو ملی۔ نہیں تو شادی یہ کوئی پرساد بانٹی جا رہی تھی، اتنا تو مینج کرنا چاہیے تھا، اتنا ہندوستان جو ہے اتنا غیر سنجیدہ مطلب کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات دیکھیے، جب ساری دنیا ڈیجیٹل پہ جا رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے کیش والا سسٹم رکھا ہوا تھا کہ کیش پیمنٹ کے ذریعے وہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو وہاں پہ جب نیٹ نہیں تھا تو کیو آر کوڈ کہاں سے اسکین ہونا تھا، اور جب کیش والی چیزیں تھی تو کس طرح سے وہ سارے معاملات ہونے تھے، تو وہاں لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے جو باہر کے ممالک سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بلائیں اور آ کے ان کا آپ یہ والا حال کریں، اس کے بعد وہ انویسٹ کریں گے یہاں پہ، یا کوئی ٹیک کمپنیز یہاں پہ آئیں گی، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو یہ دکھایا جائے کہ ہمارے ملک میں جو ہے کتنا اچھے سے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کی ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تو اپنے ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی لنک کرتی ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اٹھ کے آگے آپ سے انویسٹمنٹ کرنا یا ایگریمنٹس کر لیتا ہے، بہت سی اوورال چیزوں کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اب مودی سرکار کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس نے جو ہے آگے جو انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، کوئی اگر وہ ٹیک کمپنیز میں انویسٹمنٹ چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندرونی معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے، کیونکہ اس کے اندرونی معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے ان کی یہ چیزیں اس طرح سے بہتری کی طرف نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ تو پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے، جس طرح راہل گاندھی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ایوری سنگل انسٹیٹیوشن ہیو بین کیپچرڈ بائی آر ایس ایس۔ یہ خود راہل گاندھی متعدد بار کہہ چکے کہ وہ تمام اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے کیپچر کر لیا آر ایس ایس نے، تو یہ تو انتہائی خطرناک ہے اس پورے خطے کے لیے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو 10 سال ہو گئے ہیں مودی کو آئے ہوئے، ابھی اس کی جو ساری آپ پالیسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آر ایس ایس اور جو بی جے پی کا جو بھی یہ سارا ان کا ہے، لوگوں میں کس قدر مایوسی ہے، کس قدر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان سب جو پالیسی کے مطابق جو ہے جو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب ان کو چاہیے یہ مودی کو کہ اگر اس نے واقعی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے تو اپنی پالیسی کو چینج کرنا ہوگا۔ اب ان کی ڈپلومیسی کو آپ دیکھ لیں، وہ تو ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ ہم سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان کی صورتحال تو یہ ہے۔ اب 10 مئی والے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد الٹا ہم پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ ہاتھ نہ ملانا تو ان کا بنتا ہے نا، اتنی بدترین ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، اتنا ان کا برا حال کیا ہے، تبھی تو ناراض ہیں، وہ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ نہیں اب دیکھیں ابھی 10 مئی کے بعد جو ان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہی کہا نا کہ ساری چیزیں آپس میں لنک کر رہی ہیں۔ ابھی اے آئی سمٹ کی آپ نے بات کی ہے، وہ اس طرح سے بکھلایا ہوا ہے کہ ان کو شاید ابھی تک وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہا جو ان کی اتنی زیادہ سکی ہوئی ہے۔ نازیہ چاہتے تھے کہ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں، لیکن مجھے گفتگو یہاں پہ سمیٹنی پڑے گی۔ نازیہ مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ، خالد قیوم صاحب اور سلمان غنی تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔
ناظرین بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ہندوستان کا پاگل پن اور ہندوستان کے اندر بیرا روی اور انتہا پسندی، ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم اتنا فروغ پا رہا ہے کہ پوری دنیا نے اگر اس پر فی الفور کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ انتہا پسندی اور یہ غیر ذمہ دارانہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس پورے دنیا کے لیے جو ہے گلوبلی ایک چیلنج بن جائے گا۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین میں سپرنگ فیسٹیول 2026 کا شاندار جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ موسیقی، رقص، مارشل آرٹ سمیت مختلف پروگراموں میں ناظرین خوب جو ہے وہ محظوظ ہوئے ہیں۔ سپرنگ فیسٹیول کو 85 زبانوں، 200 سے زائد ممالک اور 3300 سے زائد میڈیا اداروں نے براہ راست نشر اور اسے رپورٹ کیا ہے۔ چینی قمری کیلنڈر اس سال گھوڑے سے منسوب کیا گیا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20 ممالک اور خطے جشن بہار کو سرکاری تعطیل کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے جو امبیسڈر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے خیر سگالی کا پیغام دیا ہے اور پاک چین سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر شراکت داری کے لیے پرعزم دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین پرامن ترقی اور کثیر الجہتی تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور پاکستان نے بھرپور انداز سے نئے قمری سال کے موقع پر چین کی عوام اور حکومت کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔